شاہ ولی اللہ نے 2 سال یہاں 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزارا. جب آئے تو انہوں نے یہ سمجھا, جب حدیث کا مطالعہ کیا, کہ حدیثیں تو جن چیزوں کی طرف دعوت دے رہی ہیں وہ سلف صالحین کا مسلک ہے, عقیدے کے باب میں ہو, چاہے تزکیہ نفس کے باب میں ہو, یا فقہی مسائل کے سلسلے میں ہو, تو امت کو بجائے کہ ٹکڑے ٹکڑے بٹ جائیں, تزکیہ اور تصوف کے باب میں کوئی چشتی, قادری, نقشبندی, مجددی ہو جائے, فقہ کے اندر حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی ہو جائے, عقیدے کے اندر کوئی اشعری, ماتریدی اور کچھ مختلف معتزلی اور کچھ ہو جائیں, یہ بالکل درست نہیں ہے. اصلاح کی راہ پھر انہوں نے متعین کی بر صغیر میں. جب وہ واپس گئے 2 سال کے بعد 1145 ہجری میں, تو اپنی دعوت شروع کی. پورا ماحول شرک و بدعت اور خرافات اور رسم و رواج سے سمجھے پر تھا. کہیں کسی جگہ روشنی بھی ٹمٹماتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی. کہیں کہیں اگر کچھ حدیث کی کتابیں پڑھی پڑھائی بھی جاتی تھی تو برکت کے لیے صرف پڑھائی جاتی تھی, بلائیں دور کرنے کے لیے پڑھائی جاتی تھی. صحیح بخاری کا آپ نے سنا ہوگا, کہیں کہیں کسی جگہ پڑھا جاتا ہے اس کو 30 پارے میں تقسیم کر کے, جب کوئی مصیبت مسلمانوں کو نازل ہوتی ہے تو بخاری پڑھتے ہیں تاکہ مصیبت نازل ہو. اللہ کے بندوں اگر اس میں سے چند حدیثوں پر عمل کر کے اور اللہ کے پاس جاتے پھر اس کے بعد سنت پر عمل کرتے ہوئے, تو میرے خیال سے سارے تمہاری بخشائش بھی ہو جاتی اور اس کے بعد وہ بس بلا اور مصیبت بھی ٹل جاتی. اور جن شرک و بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں, جن چیزوں کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے, ان سب سے نجات مل جاتی اور ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ صحیح اسلام کیا ہے.